عید کے دن کلیجی کھانے والوں یہ بات ضرور سن لیں، کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی سے نفرت کرتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلیجی پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کیوں ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے دن جب لوگ شوق سے کلیجی کھاتے ہیں تو بعض لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی سے نفرت کرتے تھے، اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکرے اور اونٹ کی کلیجی بھون کر پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ آخر اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی پسند نہیں فرماتے تھے، یا پھر یہ بات غلط انداز میں بیان کی جاتی ہے؟ آج ہم اس پورے معاملے کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے تاکہ کسی مسلمان کے دل میں غلط فہمی باقی نہ رہے۔ محترم ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں جن کی حقیقت کو جانچے بغیر لوگ فوراً آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں چیز حرام ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کھانا ناپسندیدہ ہے، اور بعض اوقات لوگ دین کی باتوں میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کلیجی کے بارے میں بھی کئی عجیب باتیں مشہور کر دی گئی ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں تحقیق کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دین کی بات بغیر تحقیق کی قبول نہ کرے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں حلال جانور کی کلیجی کھانا جائز ہے۔ بکرے کی کلیجی، گائے کی کلیجی، اونٹ کی کلیجی، یہ سب حلال ہیں اور ان کا کھانا جائز ہے۔ شریعت میں اس کی ممانعت موجود نہیں، بلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی اور دوسرے اعضاء تناول فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر وہ واقعہ کیا تھا جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیجی پیش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے؟ تو یاد رکھیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی روایت یا تو ضعیف ہے یا اسے غلط انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ صرف چند جملے سن کر پوری بات پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حلال چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔ اگر کسی کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طبیعت کی وجہ سے پسند نہ فرمایا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ چیز حرام ہو گئی۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوا کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع بھی نہیں فرمایا۔ اس سے علماء نے سمجھایا کہ کسی چیز کو ذاتی پسند یا ناپسند کی وجہ سے نہ کھانا اور بات ہے اور اسے حرام کہنا الگ بات ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی حلال نعمت کی توہین نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کھانے کو پسند فرماتے تو کھا لیتے، اگر طبیعت نہ چاہتی تو خاموشی سے چھوڑ دیتے، نہ کبھی عیب نکالتے اور نہ لوگوں کو ذلیل کرتے۔ یہی سنت ہے۔ آج افسوس کے ساتھ لوگ دوسروں کے کھانے پینے پر مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں اور خود کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں عیب نکالنے سے منع فرمایا۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ خوشی کا دن ہے۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گوشت پکاتے ہیں، کلیجی بناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کلیجی شوق سے کھاتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اسراف، فضول خرچی اور دکھاوے سے بچنا ضروری ہے۔ بعض لوگ عید کے دن صرف پیٹ بھرنے اور نمائش میں لگ جاتے ہیں، جبکہ قربانی کا اصل مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اس لیے عید کے دن اللہ کو یاد کریں، نماز ادا کریں، قربانی کریں، غریبوں کا خیال رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ محترم ناظرین، ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ دین میں جھوٹی بات پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی روایت کی تحقیق نہ ہو تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ہر فارورڈ میسج،
ہر ویڈیو اور ہر پوسٹ پر یقین نہیں کرنا چاہیے، پہلے تحقیق کریں پھر آگے بات کریں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی، شکر، محبت اور اعتدال کا درس دیا۔ اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کریں، سچ بولیں، والدین کی خدمت کریں، حلال رزق کمائیں، غریبوں کی مدد کریں اور دین کی صحیح بات آگے پہنچائیں۔ یہی حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی باتیں پھیلانے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا اللہ ہمیں سچ بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔